اگر میں آپ سے کہوں کہ فاسٹ فوڈ، برگرز، نگیٹس بازاروں، سپر مارکیٹس میں بکنے والی کھانے والی بے شمار چیزیں آپ کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید آپ سوچیں گے کہ ہم تو ٹھیک چیزیں ہی خریدتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈبل روٹی، چپس، سافٹ ڈرنک، ان چیزوں سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بی بی سی کی ایک ریسرچ کے مطابق بازاروں میں ملنے والے الٹرا پروسیس فوڈ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ آج ہم الٹرا پروسیس فوڈ کے اس خطرے پہ بات کریں گے جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے اور ہم اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناشتے میں سیریل ہو، جوس ہو، مزے کی ڈبل روٹیاں ہو، یہ سب چیزیں جو شاید لوگ سمجھتے ہیں ہیلتھی ہیں لیکن ممکن ہے یہ الٹرا پروسیس ہوں اور آپ کو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ خاتون ہیں جن کے 2 بچے ہیں اور انہیں کچھ عرصے پہلے احساس ہونے لگا کہ ان کے بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے اور وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنی روٹین بدلیں گی۔ فاسٹ فوڈ ہمارے گھر میں ہر مہینے کی گروسری میں آیا کرتا تھا، جس کا استعمال ہم اپنی آسانی کے لیے کیا کرتے تھے کہ کبھی کوئی مہمان آتے تو ہم اس کا استعمال فوراً کر لیتے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ٹائم نہیں مل رہا اور ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے فوراً فریزر سے نکالتے اور اس کا استعمال کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے منٹوں میں ہمارا کام ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ پہ اس کی اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے پریزرویٹو شامل ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں اس کا استعمال روک دیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہ آئندہ کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جو ہماری نئی نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کی صحتوں پہ برے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تو کھانے کی شاپنگ ٹھیک ہی کرتے ہیں یا اچھی ہی چیزیں کھاتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ الٹرا پروسیس فوڈ دراصل ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں الٹرا پروسیس فوڈ وہ کھانے ہوتے ہیں جن میں ایسے اجزاء کا استعمال ہوتا ہے جنہیں آپ گھر کے کھانوں میں نہیں ڈالتے، جیسا کہ پریزرویٹو، فوڈ کلرنگ اور سویٹنر جیسے کیمیکل۔ سوسیجز اور گوشت سے بنے ہوئے کھانے، سپر مارکیٹ میں ملنے والی ڈبل روٹیاں، پکے پکائے کھانے، بریک فاسٹ سیریلز، یہ سب الٹرا پروسیس فوڈ ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، بسکٹس، پیسٹریز، بن، کیک، چپس، سافٹ ڈرنکس بھی الٹرا پروسیس کھانوں میں شامل ہیں۔ لیکن ہر ڈبل روٹی الٹرا پروسیس نہیں ہوتی اور ہر فروزن فوڈ بھی الٹرا پروسیس نہیں ہوتا۔ تو الٹرا پروسیس فوڈ کی شناخت کیسے کریں؟ عموماً کھانے کے کسی کی پیکٹ پہ انگریڈینٹ کی لمبی فہرست یا فیٹ، چینی اور نمک کی زیادہ مقدار ہو تو یہ الٹرا پروسیس فوڈ کی نشانی ہے۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ عام پبلک کو الٹرا پروسیس کھانوں کا کتنا علم ہے۔ میرے جو جاب آورس ہیں وہ ہیں تقریباً 12 to 13 آورس ان اے ڈے، تو اس وقت جو ہے یہ فروزن فوڈ میرے لیے ایک بلیسنگ کی طرح سے ہوتا ہے۔ فروزن فوڈ از سو ایزی ٹو پریپیئر، اٹس کوئک۔ بہت کم عرصے کیا، لیکن جب اس کے ریزنز پتہ چلے اور جو نقصانات پتہ چلے اس کے بعد تو میں اپنے گھر نہیں لاتی، اور میں بلکہ جو مائیں ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے بہت زیادہ نگیٹس اور فروزن فوڈ دیتی ہیں، میں ان کو اکثر بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ خوراک ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ فروزن فوڈز اپنی جگہ ایک ظاہر ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ضرور ہیں، لیکن ان کی غذائیت کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ آپ فریش ویجیٹیبلز، فریش فوڈز کا استعمال کریں۔ وہ ریڈی ٹو کوک ہوتا ہے، نیوٹریشس ہوتا ہے اور اس میں کافی ہائیجینک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہوم میڈ لیڈیز ہوتی ہیں اکثر وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں اور کچھ کمپنیز ہیں وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کی بات دھیان سے سنی ہو تو اکثر لوگ الٹرا پروسیس اور فروزن فوڈ میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، مگر یہ ضرور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹرا پروسیس کھانے خراب ہوتے ہیں۔ لیکن جب الٹرا پروسیس چیزیں صحت کے لیے بری ہیں تو یہ بکتی کیوں ہیں؟ دراصل جس چیز میں پیسہ بنتا ہو اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اندازہ پروسیس فوڈ کی مارکیٹ ڈیٹا دیکھ کر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سن 2020 میں فوڈ پروسیسنگ کی عالمی تجارت کا حجم $655 بلین تک پہنچ چکا تھا، اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد فوڈ پروسیسنگ سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اور پچھلے 10 سال میں اس سیکٹر میں ہر سال
तकरीबन $250 मिलियन की सरमायाकारी हुई है। मार्केट कितनी बड़ी होती जा रही है इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि 2023 तक पाकिस्तान में मुल्क से बाहर से तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और पेशगोई की जा रही है कि आइंदा इस इंडस्ट्री में तकरीबन 8% सालाना इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी मार्केटिंग या खाने की पैकेजिंग पर लिखा हो इसमें फाइबर ज़्यादा है, शुगर कम है, लो फैट है, नमक कम है, कैलोरीज कम है, तो शायद आपको एहसास हो कि ये सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी चीज़ों को खाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि इन्हें मज़ेदार बनाने के लिए आखिर कौन से केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं। जो अज्जा सबसे ज़्यादा मुतनाज़ हैं उनमें से एक एस्पार्टेन है जो चीनी के मुतबादिल के तौर पर अक्सर डिज़र्ट खानों और सॉफ्ट ड्रिंक में डाला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एस्पार्टेन के नुकसानात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद तो नहीं मिले हैं, लेकिन इदारे के मुताबिक इसके तवील अरसे तक इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज़, अमराद कल्ब और मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि मगरबी मुमालिक में सेहत के इदारों के मुताबिक एस्पार्टेम का खानों में इस्तेमाल महफूज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के एक प्रोफेसर के मुताबिक इस केमिकल को महफूज बनाने वाली 90% तहकीक ऐसी कॉरपोरेशन ने करवाई है जो इसे बेचती हैं। इसी तरह एक और चीज़ जो अक्सर इंग्रेडिएंट्स में नज़र आती है वो एमल्सिफायर्स हैं जो अक्सर खानों में टेक्सचर और इसे जुड़ा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक इसका ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर, बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर और अमराज कल्ब की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, मगर अभी ये तहकीक पेयर रिव्यू नहीं हुई। ये बात भी वादे कर दें कि एमल्सिफायर्स का इस्तेमाल फूड एजेंसीज के मुताबिक ओके है। अच्छा, ये बात तो वाज़ेह है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल हर जगह है। यहाँ पे हम एक डाइटिशियन से जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड के क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसा बचा जाए। प्रोसेस फूड्स में यकीनन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, टेस्ट एनहांसर्स, सॉल्ट एंड शुगर्स पाए जाते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और यही हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अगर हम चिकनाई की बात करें तो इसमें दो तरह की चिकनाई, जमने वाली चिकनाई जिसको हम ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में होती है जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। घर में ताज़ा बने हुए खानों पे तरजीह दें, बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि क्यों प्रोसेस फूड्स नुकसानदेह हैं और क्यों ताज़ा बने हुए फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। उनको हम वैरायटी ऑफ स्नैक्स की ऑफ़र करें और घर पे बनाएं स्नैक्स। यकीनन प्रोसेस फूड्स बहुत मज़ेदार होते हैं बट उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और घर पे बनाएं, फैमिली टाइम साथ गुजारें। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड चाहे कितना ही मज़े का क्यों ना हो, इसका ज़्यादा इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे वो किसको बुरी लगती हैं, मगर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं और मुमकिन है ऐसी तकालीफ और बीमारियां हो जाएं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। ये सब नुकसानात जानने के बाद मैं आपको ये मशवरा तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाएं। कोशिश कीजिए नेचुरल प्रोसेस फूड, नेचुरली प्रोसेस फूड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने की कोशिश कीजिए। खाना ना खाना और क्या खाना है वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने चाहने वाले दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी अवेयरनेस हो। Until next time, until next video, Assalamu alaikum.